بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ساتھیو، یہ سورت قاف ہے. اس سورت کا نام اس سورت کے پہلے ہی لفظ حرف قاف سے لیا گیا ہے، جیسے سورہ صاد کا نام صاد والقرآن ذی الذکر سے لیا گیا ہے. یاسین کا نام سورہ یاسین کا اس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے. یہ سورت اس ناحیے سے بھی بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں جن سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی مفصل، اور مفصل کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اسی سورت سے ہے، اسی سورت سے ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تہذیب تقسیم ہے قرآن مجید کی، 3 سورت، اس کے بعد 5 سورت، اس کے بعد 7 سورتیں، پھر 9 سورتیں، پھر 11 اور 13، اس کے بعد مفصل، یعنی 5 سورتوں کا وہ ایک حزب بناتے تھے. پھر اس کے بعد 3 سورتوں کا سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، پھر اس کے بعد 5 سورتوں کا ایک حفظ بناتے تھے. پھر اس کے بعد 7 سورتوں کا ایک حفظ بناتے تھے. پھر اس کے بعد 9 سورتوں کا، پھر 11 کا، پھر 13 سورتوں کا، اور آخر میں 7واں حزب جو ہوا کرتا تھا وہ مفصل. اور مفصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ قاف سے شروع ہے، سورہ قاف سے. اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہیں، جابر ابن سمرہ کی روایت ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس سورت کی تلاوت سورہ فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے. آج یہ سنت ہے جو عام طور پر چھوڑی جا رہی ہے کہ فجر کی نماز میں لوگ بڑی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، بلکہ فجر ہی کی نماز نہیں بلکہ عام صورتوں میں، عام نمازوں میں بھی لوگوں نے قراءت کو بہت مختصر کر دیا ہے، جبکہ قراءت یہ نماز کا بہت بڑا حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے. بلکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا سب سے افضل حصہ جو ہے وہ طول القیام ہے، اور ظاہر بات ہے طول قیام جو ہے وہ طول قراءت کو لازم ہے، اس لیے کہ قیام کی حالت میں قراءت ہی اصل چیز ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے کہ جس میں قیام بڑا لمبا کیا جائے. لیکن آج بدقسمتی سے اماموں نے، اور اس میں بہت بڑا دخل لوگوں کا بھی ہے کہ لوگ اسے قبول ہی نہیں کرتے، کہ آج کل بڑی مختصر سی نماز پڑھتے ہیں. تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت اگر اسے آپ دونوں رکعتوں میں کر لیں، حالانکہ آپ ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اگر دونوں رکعتوں میں کر لیں، پھر بھی آج کل عام طور پر جو ائمہ پڑھتے ہیں ان کی نمازوں سے بڑی لمبی نماز ہوگی. جب کہتے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ قاف والقرآن المجید، صبح میں فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی نماز تخفیف، ہلکی سمجھی جاتی تھی. گویا اگر کوئی امام آپ کو نماز میں، فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھا رہا ہے تو گویا وہ نماز کو لمبی نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کو وہ مختصر کر رہا ہے. تو علی کل حال اس بات یہاں سے نکلی تھی کہ اس سورت کی بڑی اہمیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. جمعہ کے خطبہ میں بکثرت اس کی تلاوت کرتے تھے. حالانکہ بعض روایات میں چلتا ہے کہ ہر جمعہ خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میرا تندور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک تھا، یعنی جہاں ہم روٹی پکاتے تھے ایک تھے. تو ہم نے سورہ قاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سن کر کے یاد کیا. وہ کہاں سنا؟ کیا گھر میں سنا؟ نہیں، بلکہ آپ
سورہ قاف کی تلاوت جمعہ کے دن خطبہ میں کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں وہ سن کر کے یہ صورت ہم کو یاد ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعہ کے خطبہ ہی میں نہیں بلکہ عیدین کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کی تلاوت ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کن صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مفصلات میں ہے اور مفصل کی یہ پہلی صورت ہے، اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس اہمیت کی حامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت جمعہ کے خطبہ میں بھی کرتے تھے، اس کے تلاوت فجر کی نماز میں بھی کیا کرتے تھے، اور عیدین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ القمر کے ساتھ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اس کے ساتھ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ عیدین کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو، یہ لوگوں کی ان نمازوں میں تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلایا کرتے تھے، کس کو؟ آخرت کو لوگ یاد رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، حساب اور کتاب کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر کائنات کی نشانیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر انسان کے لیے ایک ایسی آیت ہے جو ایک مومن کی روح کپا دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ بالقول، جیسا کہ آئے گا کہ بندہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے الا یہ کہ اس کے لکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متقرر ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور آخر تک چلے جائیے، پھر موت کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت جہنم اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کا جو گروپ ہے، تو چونکہ یہ بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور اجتماع کے اندر خصوصاً عید کے دن جب کہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، تو یہ آیات اور یہ صورت کی آپ تلاوت اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگ خوشی کے موقع پر اپنی آخرت سے غافل ہو کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو حرکت انہیں آخرت کے اندر نقصان اور ضرر پہنچائے۔ تو علی کل حال اس صورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں اس صورت کی کچھ وضاحت اور تفصیل کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قاف، جانتے ہیں بہت سی صورتوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے کی ہے، یعنی کسی کلمہ سے نہیں ہے، کسی جملہ سے نہیں ہے، جیسے الف لام میم 3 حرف ہیں، اسی طریقے سے الف لام را یا الف لام میم را یا کاف ہا یا عین صاد 5 لفظ ہیں، یا حا میم عین سین قاف۔ تو اسی طریقے سے اس صورت کی بھی ابتدا ہے حروف مقطعات سے، لیکن اس کی خاصیت بعض صورتوں کی طرح، جیسے سورہ نون ہے، سورہ صاد ہے، اس کی طرح کیا ہے، صرف ایک لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس بارے میں ظاہر بات ہے، علماء کے 12-13 سے زیادہ قول ہیں، 12-13 قول سے زیادہ ہیں، اس قدر اختلاف ہے، اس لیے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف ہے، جیسے علامہ امرتسری رحمہ اللہ مراد لیتے ہیں قاف سے مراد کیا ہے، انا القیوم، یا اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء کی طرف اشارہ ہے۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کو اور عرب کو اور مشرکین کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم جو کلمات بولتے ہو
تم جو عبارت شعر کی شکل میں یا نثر کی شکل میں استعمال کرتے ہو وہ بھی انہی کلمات سے انہی کلمات کے اوپر مشتمل ہیں. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلمات، یہ قرآن، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، تو انہی کلمات سے مرکب کر کے تم بھی ایسی کوئی کتاب لے آؤ. ظاہر بات جب تمہارے بس میں نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اسی لیے دیکھیں گے عموماً صرف ایک صورتیں ایسی بچی ہوئی ہیں جن میں آپ دیکھیں گے حروف مقطعات کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر نہیں ہے. جیسے شاید سورہ عنکبوت ہے کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اسی طریقے سے سورہ الروم ہے. ورنہ عموماً جتنی صورتیں ہیں اس صورت میں ان حروف کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کی حقانیت کا بیان ہے. چاہے جہاں دیکھ لیجئے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم والکتاب المبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صاد والقرآن ذی الذکر. یعنی دیکھیے آپ جہاں دیکھیں گے یہی چیز پائی جاتی. اس طریقے سے یہاں بھی قاف کے بعد کیا اللہ نے فرمایا؟ قاف والقرآن المجید. قاف یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں شاید جو ضروری ہو وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے جو اپنی تفسیر میں عجائب و غرائب، عجیب و غریب چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اسرائیلیات سے ایک قول یہ لیا ہے کہ قاف اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے جو دنیا کے چاروں طرف ہے، اور یہ جو آسمان ہے اس کا سرا جا کر کے اسی پہاڑ کے اوپر رہتا ہے. جسے کوہ قاف کی پریاں ہمارے اور آپ کے ہاں اردو میں بڑا مشہور ہے، بلکہ اردو میں کہا جاتا ہے قاف تا قاف، قاف سے لے کر کے قاف تک، یعنی ایک دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے تک کہا جاتا ہے کہ قاف زمرد کا ایک پہاڑ ہے جس کے کنارے پر یہ آسمان رکھا ہوا ہے. اس لیے آسمان میں جو نیلا پن آیا ہے اسی زمرد کی وجہ کے اثر سے ہے. اور ظاہر بات ہے یہ ایسی روایت ہے یا ایسا بیان ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اور اسرائیلیات میں ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ایسی چیزوں کو نقل کیا جائے جو حس اور عقل کے خلاف ہو، جو حس کے خلاف اور عقل کے خلاف ہو، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. تو قاف سے مراد کیا ہے؟ وہ حرف قاف ہے، نہ کہ کوہ قاف، جیسا کہ کہا جاتا ہے اردو میں کہ پری رخسار کوئی اس سے باہر جا نہیں سکتا، پری رخسار کوئی اس سے باہر جا نہیں سکتا، تصور قاف سے احاطہ قاف سے تا قاف ہے میرے تصور کا، یعنی میرا تصور قاف سے لے کر کے قاف تک ہے، ایک ساری دنیا. تو علی کل حال قاف سے مراد جو اردو میں کی اصطلاح میں لیا گیا ہے یا تفسیری روایات میں ہے وہ بات بالکل غلط ہے. اصل چیز ہے قاف یہاں حروف مقطعات میں سے ہے. تو قاف هو القرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. واو ظاہر بات ہے قسم کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر بات ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کے لیے، یا تو وہ چیز اہم ہوتی ہے یا وہ قسم کھا رہا ہے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو یہاں دونوں چیزیں جمع ہیں، دونوں چیزیں جمع ہیں. جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی اہم ہے. تو قاف والقرآن، قسم ہے قرآن کی. المجید وہ قرآن جو مجید ہے، ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا لفظ یہ بڑا مشہور ہے. مجید کے معنی ہوتا کیا ہے؟ مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذو العرش المجید. اللہ کے ناموں میں سے انک حمید مجید، جیسا کہ ہم اور آپ تشہد کے اندر جب درود پڑھتے ہیں تو پڑھا کرتے ہیں انک حمید مجید. مجید اصل میں کہتے ہیں، اصل معنی کے لحاظ سے ایسی حمد اور ایسی تعریف جو کسی بڑی شان والے کی ہو، بڑی شان والے کی ہو، یا وہ ذات جو بڑی اونچی اور مرتفع ہو. اسی لیے اونچے ٹیلے کو بھی مجد کہا کرتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے ہاں بھی مجد بول کر کے یہی چیز تصور رہتا ہے کہ وہ کیا ہے، بڑی نرالی اور اعلیٰ شان والا ہے. تو قرآن قسم ہے قرآن کی، بڑی شان والے قرآن کی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی شان اس قدر بڑی ہے کہ اس شان کی کوئی دوسری کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے مجید کا معنی غلبہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تمام کتابوں پر حقانیت کے لحاظ سے غالب ہے، کوئی دوسری کتاب اس کے اوپر غالب نہیں ہے، اس پر غلبہ کسی دوسری کتاب کا نہیں ہے. اور تو قرآن کی شان
بلند ہے اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید اس لیے ہے، اس کی شان اس لیے بھی ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے اور جو شخص اس کتاب کو اپناتا ہے، جو شخص اس کتاب کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی اس کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے. تو علی کل حال مجید کے معنی عالی شان کہہ سکتے ہیں، بلند مرتبہ کہہ سکتے ہیں. تو قاف والقرآن المجید، قسم ہے قاف اور قسم ہے قرآن مجید کی یا بلند شان والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بل عجبوا، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات پر، ان جاءهم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، جو انہی میں سے ہے. تو فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا هذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ عجیب ہے. کتاب کا نازل ہونا یہ عجیب ہے، یا یہ جو ڈرانے والا ہے اس کے اوپر کسی کتاب کا نازل ہونا عجیب ہے. یہاں اہل علم کے لیے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم تو کھائی، اللہ تعالیٰ نے قسم ہے قرآن مجید کی، بلند شان قرآن کی، لیکن کس بات پر قسم کھائی؟ آخر اللہ تعالیٰ قسم کس بات کی کھا رہا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے کئی دیا ہے. ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے کہ اس جواب قسم کیا رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، یہ ہے. اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ قاف والقرآن المجید، یہ کہہ کر کے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. کس بات پر قسم کھا رہا ہے؟ اس بات پر قسم کھا رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اس لیے کہ یہ سورت ان سورتوں میں ہے جو مکی دور کے ابتدائی 3-4 سال کا نبوت کا جب زمانہ گزرا رہا ہوگا تو یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور متفقہ طور پر یہ سورت مکی ہے. تو چونکہ اس زمانے میں لوگ قرآن مجید کو حق نہیں مانتے تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو ان دونوں باتوں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والقرآن المجید. اس لیے کہ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو انسان لوگوں کے درمیان اگر معروف ہو اور عام بات چل رہی ہے تو انسان قسم تو کھاتا ہے، لیکن ایک دم کس بات پر قسم کھا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ بات ان کے یہاں محل اختلاف بنی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھائی قرآن مجید کی کہ یہ قرآن حق ہے. یا چونکہ مکہ کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے تھے، عموماً 3 چیزوں پر ان کی آپ سے مخالفت تھی، اور تینوں باتوں کا اس میں ذکر ہے آگے چل کر کے. پہلی چیز کیا تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہیں شبہ ہوتا تھا کہ اولاً کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عجیب غریب آدمی ہے، مسکین ہے، ایک بکری کا چرانے والا ہے، آخر یہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو چاہیے کہ جو کوئی بڑی مالدار ہو اور اس کا ایک مقام پایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جیسا نبی ہی ہماری ہدایت کے لیے یہ کیسے آ سکتا ہے؟ کسی فرشتے اور کسی اور کو ہونا چاہیے تھا. تو اولاً تو ان کو رسالت کا، اور دوسری چیز جو اختلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا اختلاف تھا کہ یہ آخرت کا، بعث کا، اس لیے کہ بعث اور نشر کے وہ لوگ قائل نہیں تھے. اور تیسرا ان کا اختلاف تھا توحید کا، اس لیے کہ وہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں یہ عجیب مسئلہ لگتا تھا کہ تمام خداؤں کو الگ کر کے ایک ہی خدا کو مان لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے. تو چونکہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے سامنے یہ بات ذکر کر رہے تھے ان کے درمیان معلوم تھی کہ محل اختلاف یہی چیز ہے، اس لیے یہاں پر قسم، جواب قسم کا ذکر نہیں کیا گیا. صرف یہ کہا گیا ہے کہ قاف قسم ہے قرآن مجید کی. کس بات پر؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنہیں اللہ نبی بنایا ہے ان کا نبی بننا حق ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہارا زندہ کیا جانا یہ بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عجیبوا ان جاءہم، بلکہ یعنی وہ لوگ اسے ماننے کے بجائے، اسے قبول کرنے کے بجائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، ان کا دوبارہ اٹھایا جانا، عقل بھی کہتی ہے دوبارہ انہیں اٹھایا جانا چاہیے. یہ قرآن جو انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے
اور انہی الفاظ سے اس قرآن کے جملے مرکب ہیں، کلمات اور جملے، جو الفاظ وہ لوگ بولا کرتے ہیں، لیکن اس پر ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ بل عجیبو، بلکہ وہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کس بات پر تعجب کرتے ہیں؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ہے ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اپنی دعوت دی تھی اس میں آپ نے منذر ہی کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے جب قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کیا تو آپ نے کہا تھا میں تمہارے لیے منذر انا نذیر العریان، میں برہنہ ڈرانے والا ہوں، یا منذر بین یدی عذاب شدید، ایک دردناک عذاب کے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کیا ہے؟ منذر۔ کس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرانے والا۔ تو بل عجبو، بلکہ تعجب کیا ہے ان لوگوں نے۔ کن لوگوں نے؟ ظاہر بات اہل مکہ نے۔ ان جاءہم منذر منہم، یہ کی کس بات پر تعجب کیا؟ یہ کہ انہی میں سے ان کے لیے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی جواب قسم لے سکتے ہیں کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عذاب علیم سے ڈرانے والے، اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو منذر منہم فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، فا کا ترجمہ بسا اوقات تو کیا جائے گا، بسا اوقات پس کیا جاتا ہے، بسا اوقات لہذا کیا جاتا ہے، یہ جیسے جملے ہوتے ہیں معنی کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو کے معنی کیا ہے؟ فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے۔ کون سے کافروں نے؟ مکہ کے مشرکین نے، یا عام کافروں نے، یا عام کافروں نے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہے یہ تو ایک عجیب چیز ہے، وہ تو عجیب چیز ہے۔ وہ کیا عجیب چیز ہے؟ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان کیا ہے، جو انہوں نے جو عجیب چیز وہ ذکر کر رہے تھے۔ لیکن عجیب چیزوں میں ایک چیز بڑی اہم عجیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو رسول ماننے سے انکار کرنا اور اسے قبول نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا، یعنی ان کا تعجب کس پر ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا۔ ایک تعجب تو اللہ کے رسول کی رسالت پر ہے، اور دوسرا تعجب کس پر ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا ہم لوگ جب مر جائیں گے، متنا وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں ہمیں، جہنم کے عذاب سے، تو جہنم کا عذاب ہمیں اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا تو بہت بعید چیز ہے، عقل سے بعید ہے، سمجھ سے بعید ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب ہم مٹی، اس دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں، ہر ایک اسی زمین کے اندر جو دفن ہوا ہے، یا سمندر کے اندر ڈوبا ہے، یا درندوں نے کھا لیا ہے، اس کا جسم کہاں گیا ہے، کس حصے میں گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے جسم کی مٹیاں ایک میں ملی ہوئی ہوں۔ آخر ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے کہ دوبارہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سیدھے اور صاف جملے میں اس کا جواب دیا کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، قَدْ عَلِمْنَا، یاد رکھو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْض، ہم جانتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے، قد تحقیق کے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جان لیا ہے کیا؟ ما تنقص الارض منہم، ان میں سے زمین جو کچھ کم کرتی ہے، منہم ان میں سے زمین جو کچھ کم کرتی ہے، ہم نے اس کو جان لیا ہے۔ یہ کم کیا کرتی ہے؟ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو ان میں سے کم کرتی ہے کہ جتنے لوگوں کو زمین میں دفن کیا گیا ہے، یعنی جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، عذاب ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو ہمارے پہلے جو جا چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ علم، موسیٰ علیہ السلام نے علمھا عند ربی، ان کا علم کیا ہے؟
میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان میں سے جو زمین جن لوگوں کو کم کرتی ہے، یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھی ہم نے جانا ہے۔ یا ما تنقص الارض منہم، ان میں سے، ان کے جسم سے زمین کیا کم کرتی ہے، کیا کھاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے جسم کا پورا حصہ جو رہتا ہے انسان کا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اولاً جیسے ان کی روح نہیں ختم ہوتی ہے، جسم مٹی کے اندر جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ کیا علیین اور سجین میں جاتی ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ تو روح تو باقی رہتی ہے نا۔ اور دوسری چیز، اس میں انسان کا جسم کا سارا حصہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ریڑھ کے جو نیچے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جس کی مقدار بہت معمولی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ جیسے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کی تمام ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، زمین کا حصہ بن جاتی ہیں، مگر وہ عجب الذنب جو ہے، وہ پیچھے کا جو ٹکڑا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا ما تنقص الارض منہم قد علمنا، ہم نے جان لیا ہے کہ ان کے جسم سے زمین نے کتنا حصہ کھایا ہے، کتنا کم کیا ہے، کہاں گیا ہے، یہ سب میرے پاس موجود ہے۔ ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی ایک کتاب ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر ساری چیز محفوظ ہیں، ان کے جسم ہی نہیں، ان کے اقوال بھی، ان کے افعال بھی، ان کے حالات اور کردار بھی، ان کے تمام کیا ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اور ان کی جسم سے ہڈی سڑ گل کر کے کہاں گئی ہے، کس جگہ ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ایسی کتاب کے اندر ہے، اور یاد رکھو میرا رب لا یضل ولا ینسا، نہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعندنا کتاب حفیظ، میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے، کتاب حفیظ۔ اس سے مراد جو ہے دونوں، ایک تو لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان کا جسم جب سڑ گل جائے گا تو اس کے ہاتھ کی ہڈیاں کہاں جائیں گی، پیر کی ہڈیاں کہاں ہیں، کس جگہ زمین میں دفن ہے، کس زمین کا حصہ بنی ہوئی ہے، کس جانور کے گوشت کا حصہ بنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے الگ الگ کتاب جو ہے تیار کیا ہو، جیسے نامہ اعمال ان کے اعمال کا ایک دفتر ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد، سر گل جانے کے بعد، مرنے سے پہلے وہ کس حالت میں زندہ تھا، اس سے پہلے کس حالت میں ہوا، جب پیدا ہوا تو کس حالت میں ہے، اور مرنے کے بعد اس کی جو حالات ہوگی، اس کے ذرات ہوں گے، وہ کہاں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک محفوظ کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں وہ باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخر انسان کو کیوں بھیجا۔ جب اللہ نے انسان کو عقل دیا، انسان اپنی طرف سے کام کرے، تو اولاً تو ان کو اس پر تعجب ہے، حالانکہ تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ انسان کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی انہیں بغیر کسی ہادی کے چھوڑ دے رہا، تعجب اس پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعجب اس کے اوپر ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ تو اس پر تو تعجب کرتے ہیں، لیکن ایک پتھروں کا جو بت بنایا کرتے ہیں، لکڑی کا جو بت بنایا کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کے اوپر تعجب نہیں ہوتا۔ تو اصل تعجب تو کیا ہے، ان کی حرکتوں پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کذبوا، حقیقت کیا ہے، کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، حق کا انکار کیا ہے۔ فہم فی امر مریج لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آیا، یہ قرآن بھی حق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے، توحید بھی حق ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ لما جاءہم فہم فی امر مریج، بس جس کی وجہ سے وہ ایسی بات میں ہے جو الجھاؤ والی ہے، جو سمجھ میں آنے والی، جو مختلف ہے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا قرآن سے متعلق
کسی بات پر متفق نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے قرآن مجید کو یہ شعر ہے, کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے, کوئی کہتا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا ہے مجنون ہے. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے اعتماد کیا جا سکے, بلکہ ان کی بات ایسی ہے جو مختلف اور الجھاؤ دینے والی ہے, کوئی ایسی حقیقی بات نہیں ہے. تو بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں, پھر اگلی مجلس انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.